الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آج یوم ولادت ہے۔ آپ کے یوم ولادت کی مناسبت سے آج ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وادیوں میں گھوم رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جس نے اپنے سر کے اوپر ایک بھاری گٹھری رکھی ہوئی ہے اور مکہ سے باہر جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، اے بی اماں، آپ کہاں جانا چاہتی ہو؟ لاؤ اپنا سامان مجھے دے دو، میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا آتا ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا میرے پاس تمہاری اجرت کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں دے سکوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اماں مجھے کسی اجرت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھی عورت کا سامان لیا، اسے اپنے سر پہ رکھا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ چلتے 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 مکہ سے باہر جب ایک ویرانے میں پہنچے تو اس بوڑھی نے کہا، بیٹا میری منزل یہی ہے، یہیں پر میرا سامان اتار دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامان کو نیچے رکھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی گھر نہیں، کوئی جھونپڑی نہیں، تو اس سے پوچھا، اماں یہاں پر اکیلی تم کیسے رہو گی؟ اس نے کہا، بیٹا یہاں رہوں گی اکیلی لیکن اپنے ایمان کو بچا کے رہوں گی۔ میں نے سنا ہے کہ مکہ کے اندر ایک جادوگر آ چکا ہے جو لوگوں کو ان کے دین سے پھیر رہا ہے، تو اس کے ڈر سے کہ کہیں میں اپنا دین چھوڑ نہ بیٹھوں، اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر نہ جاؤں، بیٹا اس لیے میں یہاں اس ویرانے میں آ گئی ہوں اور تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو اس جادوگر سے بچا کے رکھنا۔ پیارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ اس نے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، بیٹا تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا، اے میری پیاری اماں، جس جادوگر سے بچنے کے لیے تم مکہ کے شہر کو چھوڑ کر اس ویرانے میں آ گئی ہو، اے اماں میں وہی جادوگر ہوں۔ جب اس بوڑھی عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا تو آپ کے پیارے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، میں آپ کو دیکھتی ہوں، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ جادوگر نہیں ہو، آپ جھوٹے نہیں ہو، آپ جو ہے سچے ہو، تو بیٹا مجھے اپنا کلمہ پڑھا دو اور اپنے دین میں داخل کر دو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھی عورت کو کلمہ شہادت پڑھایا اور پھر اس کا سامان اٹھا کر اس کو واپس اس کے گھر تک پہنچا کر چھوڑ کر آئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بوڑھوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بوڑھوں پر احسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔